الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور خدا کی حمد کرتا ہوں اور درود مصطفیٰ پڑھ کر مبارکباد دیتا ہوں. معزز علماء، حاضرین مجلس، تشریف لائے ہوئے مہمانان، اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر یا اسلام کا خیمہ استادہ ہے پانچ ستونوں پر، پانچ لکڑیوں پر. بیچ کی لکڑی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس بیچ والی لکڑی کے ذریعے سے ٹینٹ کھڑا ہو گیا. اب یہ ٹینٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی تنابیں کسی جائے گی. وہ چار رسیاں اور چار تنابیں
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعوت کے جو 6 نمبر رکھیں، ان میں پہلا نمبر ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دین میں داخلے کا دروازہ ہے، اور دین کی اساس، بنیاد ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی اسلام و ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ اور اگر ایمان نہ ہو اور آدمی وہ چاروں اعمال کرے تو عند اللہ قبول نہیں۔ اعمال کے عند اللہ قبولیت کی پہلی شرط ایمان ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا، پھر اعمال کا تذکرہ کیے۔ شریعت مطہرہ میں ایمان کے بعد جتنے اعمال بیان کیے گئے، ان تمام اعمال میں اعظم العبادات نماز ہے۔ اور کلمہ طیبہ کی مثال دی، کلمے میں پورا دین آیا ہے۔ جیسے کسی عقل مند کو آپ کھجور کی گٹھلی دکھائیں اور پوچھیں کہ یہ کیا ہے، تو وہ کہے گا اس میں کھجور کا درخت ہے۔ جیسے کھجور کی گٹھلی میں کھجور کا پورا درخت سمایا ہوا ہے، اس طرح لا الہ الا اللہ کے اقرار میں پورے دین کا اقرار سمایا ہوا۔ کلمے کے بعد حضرت نے نماز کیوں رکھی؟ فرمایا کہ کلمہ تھیوری ہے، نماز پریکٹیکل ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جو 5 وقتہ نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرے، اس کے پکا ایمان والے ہونے کی شہادت دے دو۔ نماز عظیم عبادت ہے، معمولی عبادت نہیں۔ نماز انسان کو زندگی ڈسپلین کے ساتھ جینے کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز زندگی کو بنانے والی عبادت ہے۔ دیکھیے،
یہ مائک جو ہے ایمپلیفائر کے ذریعے سے کنٹرول میں ہے، پنکھا ریگولیٹر کے ذریعے سے کنٹرول میں ہے، ایمپلیفائر یہ کنٹرولر ہے مائک کا، پنکھا کنٹرولر ہے، ریگولیٹر کنٹرولر ہے پنکھے کا۔ اسی طریقے سے نماز کنٹرولر ہے زندگی۔ نماز کے بننے پر زندگی کا بننا موقوف اور نماز کے بگڑنے پر زندگی کا بگڑنا ہے۔ کسی کی زندگی دینی دنیاوی اعتبار سے کتنی کامیاب ہے، اس کو معلوم کرنا ہو تو نماز دیکھو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے گورنروں سے کہ میں آ کر تمہارا حساب کتاب نہیں دیکھوں، میں آ کر تمہاری نماز دیکھوں گا۔ نماز یہ اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑنے کا بہترین سرمایہ ہے۔ جتنی عبادتیں ملی زمین پر ملی، لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے سرکار کو ساتوں آسمان پر بلا کر عطا فرمائی۔ نماز کے بغیر مسلمان کی زندگی اسلامی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے تعلیمات اسلامیہ میں سب سے پہلے نمبر پر بچہ بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرنے کے لیے فرمایا، کیونکہ نماز اہم ہے۔ 7 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں، لیکن 7 سال سے مشق کرے گا، پریکٹس کرے گا، اور جب بالغ ہوگا اور اس کا عمل نامہ لکھنا شروع کیا جائے گا تو اس وقت اس کی نماز میں کمی نہیں رہی۔ اور حق تعالی شانہ کے جو حقوق ہیں، جس کا سوال قیامت کے دن کیا جانا ہے، ان میں سب سے پہلے نماز ہے۔ معاملات میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ خوشیوں کا موقع ہو تب بھی نماز دی گئی ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے تو نماز دی، اور انتہائی غم کا دن ہے تو پھر نماز دی۔ اگر جنازہ آ گیا ہے، غم کا دن ہے، باپ کا انتقال، بیٹے کا انتقال، ماں کا انتقال، صلاۃ جنازہ۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ آسمان اور زمین میں آنے والے حالات میں بھی نماز دی گئی۔ مسلمانوں کے مسائل کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ ہمارے مسائل میسائل سے حل نہیں ہوں، ہمارے مسائل مسلوں سے حل ہوتے ہیں۔ جہاں حالات آئے مصلی بچھایا، جہاں حالات آئے مسجد کی طرف ہے۔ نماز کی اس قدر عظیم اہمیت کے مد نظر ہر نبی کو نماز ملی، لیکن موسٹ کمپلیٹ نماز، جس میں تمام انبیاء کرام کی نماز اور فرشتوں کی نماز
اور جمادات اور نباتات، جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی نمازوں کو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا کمپلیٹ نماز کی شکل۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں مارے کھا کھا کے بھی صحابہ کرام نے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی، اور جب موقع ملا کہ باجماعت اجتماعیت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، جیسے ہی سرکار قباء پہنچے تو مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد میں سرکار نے 10 دن امامت فرمائی، تو دنیا اسلام کی پہلی مسجد قباء میں تعمیر ہوئی، جو انتہائی کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے۔ میری اہل نڑوس سے یہ درخواست کہ بیت اللہ کی ایک بیٹی تو لے آئے، اب بیٹی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جب کسی کی بیٹی لاتے ہیں نا بڑا ناز نخرے اس کے برداشت کرنے پڑتے۔ اب جب اس کو لے آئے ہیں تو سب سے پہلا اور بڑا کام یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے، تو آپ کی خوشی برقرار ہے اور آپ نے گویا خوشی کا حق ادا کرنا۔ مسجد بن گئی اللہ کے فضل سے، اب ضرورت ہے کہ نماز بن جائے۔ اللہ کا گھر بن گیا، اب زندگی میں نمازیں آ جائے، اور مسجد کی اذانوں کا اثر محلے کے گھروں میں یہ ہو کہ لوگ اذانوں پر مسجد کو آباد کریں اور ماں بہنیں گھروں میں نمازیں ادا کریں۔ آج جبکہ اللہ کا گھر مکمل ہوا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بات قرآن کریم کی روشنی میں حضرت قاری صاحب نے ابھی پڑھ کے سنائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا، حضرت جبریل نے نقشہ بنایا، ذبیح اللہ مددگار بنے، خلیل اللہ معمار بنے، حکم اللہ کا رہا، اور مکان کمپلیٹ ہوا تو دعا کر رہے ہیں تقبل منا اے اللہ، یہ محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو سب کو مل کر یہ دعا کرنا ہے کہ کسی نے پیسہ لگایا، کسی نے صلاحیتیں لگائی، کسی نے کمالات لگائے، کسی نے جان لگائی، کسی نے مال لگایا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بارگاہ ربانی میں یہ گھر اللہ کا قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور قبول فرما کر اللہ تعالیٰ رضا کا اظہار فرما دے کہ میں راضی ہوں۔ کیونکہ قرآن کریم میں 2 چیزوں کو بڑا کہا ہے۔ نمبر 1 وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ راضی ہو جائے یہ بڑی بات ہے۔ دوسرا
وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ ذکر اللہ سے مراد نماز ہے، نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک ذکر ہی ذکر ہے۔ قباء میں مسجد بنی، مومن جہاں کہیں جائے، میرے والد صاحب فرماتے تھے مسلمان کہیں بھی سوسائٹی قائم کرے اس کے 3 فرائض۔ نمبر 1 سب سے پہلے کہ بھئی میں نماز با جماعت کہاں پڑھوں گا؟ مسجد بنانا۔ نمبر 2 مسجد میں نمازی درکار ہیں، ہماری نسلوں میں یہ سلسلہ ہے، مسجد بنی ہے 100 سال چلے گی تو آئندہ ہم چلے جائیں گے، نسلیں باقی رہیں گی، ان کو نماز سکھانا ہے تو مدرسہ درکار، مکتب درکار ہے۔ مکتب فیکٹری ہے اور مسجد شو روم ہے۔ فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے، شو روم کے اندر آتا ہے۔ کسی نے بہترین بنگلہ بنایا لیکن بنگلہ خالی ہے، فرنیچر نہیں ہے۔ تو فرنیچر کے بغیر بنگلہ جو ہے خالی خالی معلوم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مسجد کا فرنیچر نماز پڑھنے والے، ان کے ذریعے سے مسجد خوبصورت بنے گی، خوبصورت لگے گی۔ ورنہ اقبال کہتے ہیں میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا محل اور بنا۔ اسلام آباد میں ایک جگہ خالی پڑی، گورنمنٹ نے کہا کہ اگر رات میں یہاں کچھ تعمیر نہیں ہوا تو صبح جو ہے گورنمنٹ یہ جگہ ایکوائر کرے۔ تو گاؤں کے جوان، بوڑھے، عورتیں سب لگ گئی اور انہوں نے رات کے اندر مسجد تعمیر کرنا شروع کیا، صبح میں با جماعت نماز اس میں پڑھی۔ اقبال نے ایک شعر داغ دیا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس مسجد کا نام انہوں نے رکھا تھا مسجد شب بھر۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، یہ شب بھر ایک رات کے اندر۔ اب سرکار مدینے تشریف لائے، اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، اس کا وقت نہیں۔ 6 مہینے کا عرصہ لگا اور مسجد نبوی شریف تیار ہوئی، 6 مہینے کا عرصہ لگا۔ 3 مساجد کی عظمت بہت ہے۔ ایک مسجد حرام بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی بیت اللہ۔ نمبر 2 مسجد اقصی، شارحین بخاری فرماتے ہیں مسجد اقصی مسجد بیت الحرام کے بعد 40 سال کے بعد وجود میں آئی اور حضرت ابراہیم نے اس کی بنیاد رکھی۔ تعمیر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی۔ تیسری مسجد مسجد نبوی شریف،
اب یہ تینوں مساجد کے ثواب الگ الگ ہیں اور عظیم ہیں. اگر کسی نے مسجد کی نیت سے سفر کیا ہے تو 3 مسجدوں کی طرف سفر کرے. اسفار ویسے جائز ہیں، جیسے ابھی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب آئے، تشریف لائے، مسجد بھی ان کی نیت میں تھی، ویسے اسفار جائز. لیکن کوئی ارادہ کرے کہ میں مسجد میں نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے 3 مسجدیں ہیں: بیت اللہ الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. اب ان کی عظمت کی وجوہات ہیں. کبھی نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے مسجد کی اور مسجد کے بنانے والوں کی وجہ سے مسجد کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اب مسجد حرام حضرت ابراہیم اسماعیل نے مل کر بنائی، اور دنیا کا کوئی نبی نہیں ہے جس نے اس میں نماز نہ پڑھی ہو. تو نماز پڑھنے والوں کی عظمت کی وجہ سے اس مسجد کی عظمت بڑھی. مسجد نبوی شریف میں سرکار نے 10 سال امامت فرمائی، اس لیے اس کی عظمت بڑھ گئی. اس میں صحابہ کرام نے نماز پڑھی، عظمت بڑھ گئی. دیکھو بھائی، گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے، لیکن مسجد میں کوئی اللہ والے ہوں گے جن کی نمازیں اللہ تعالی رائے گان نہیں فرماتے، قبول کرتے ہیں، اور ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں کہ قابل قبول ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ ہم لوگ تو ہیں کنکر، اور جن کی نمازیں قبول ہیں وہ لوگ ہیں گیہوں. جب اللہ تولنے پر آتے ہیں تو کنکر جو ہیں وہ بھی گیہوں کے وزن میں تلتے ہیں. تو ہماری نمازیں تو قابل نہیں کہ قبول ہوتی، لیکن قبول کی جانے والی جن کی نمازیں ان کے ماتحت ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. مسجد مرکز اتحاد و توحید ہے. یہاں سے انوار ہمارے گھروں میں پھیلتے ہیں. اس لیے مسجدوں کو آباد رکھنا ضروری ہے، ورنہ حدیث شریف میں فرمایا کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدیں شاندار ہوں گی لیکن نمازیوں کے اعتبار سے برباد ہوں گی. جب پیٹ بڑا ہوتا ہے تو آدمی کو کھانا بھی زیادہ پڑتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب مسجد بڑی بنائی تو ہر محلے والے کو یہ فکر کرنی ہے کہ مسجد کا پیٹ بھر جائے، ورنہ پیٹ خالی رکھا تو اللہ کے یہاں شکایت کرے گی کہ مجھے بنائے اور آباد تو کیا نہیں. آج نڑوت کی مسجد بھی آسمان کے فرشتے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ستارے کی طرح چمک رہی. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس کا شان نزول بیان کر کے بات ختم کر دیتا. جو کہنا تھا وہ ان بزرگوں نے کہہ دیا، میرے لیے کچھ چھوڑا نہیں. اب میں ہوں طالب علم، تو طالب علمانہ بات کرتا ہوں، علامہ تو ہوں نہیں میں کہ لمبی لمبی تقریر کر سکوں. وہ سب ان کے حوالے کیا ہے میں نے. حضور کے دنیا سے جانے کے بعد دور صدیق آیا. دور صدیق میں علماء جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے کام رہے ہیں. ارتداد کا دفعیہ، مانعین زکوٰۃ سے مقابلہ،
آنے والے ہنگامی حالات میں اسلامی حکومت کو اسٹیبلائز کرنا، یہ رہا۔ اس لیے ان کو مسجد کی توسیع کا ٹائم نہیں ملا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، جو کام اللہ تعالیٰ کو لینا تھا وہ ان سے لے لیے۔ اس کے بعد دور آیا دور فاروقی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کی کثرت، 500 بڑے بڑے شہر فتح ہوئے اور ان کے خزانے مدینے آنے لگے۔ خزانہ رکھنے کی بھی جگہ نہیں، اتنا خزانہ، بادشاہوں کے خزانے ٹوٹ ٹوٹ کر مدینے میں آ رہے۔ لوگ جھونک در جھونک جو ہے اسلام قبول کر رہے تھے۔ فتوحات کے زمانے میں اسلام کا پرچم بلند، مدینے آ کے لوگ قیام پذیر ہو رہے تھے۔ اب مسجد نبوی تنگ پڑ گئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ مسجد کی توسیع کا کام کیا۔ اور کیا فرمایا کہ میں کیسی مسجد بناؤں گا، اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیں جو حضرات مسجدیں بناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایسی مسجد بناؤں گا جو لوگوں کو گرمی میں گرمی سے بچائے، سردی میں سردی سے بچائے، بارش میں بارش سے بچائے۔ ایسی وسیع مسجد بناؤں گا۔ تو مسجد میں ان 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کہ نمازی آرام سے نماز پڑھ سکے، اللہ سے ان کا تعلق اچھی طرح جڑ جائے۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی راندیر تشریف لائے، مسجد دیکھی حیران ہو گئے۔ یہ جو بڑے بڑے شینڈلز لگے ہیں، یہ تو وہاں 10-10 لاکھ کا ایک ایک شینڈل لگا ہوا، اور قالین بھی شاندار، یہاں بھی ماشاءاللہ قالین شاندار ہے۔ تو حضرت نے کہا یہ کیا اسراف ہے، اتنا خرچ، اتنا فضول خرچ کیا۔ بیان کے بعد حضرت کو گھر لے گئے تو ان کے گھر بھی اتنے ہی شاندار، وہاں بھی شاندار قالین، چاروں طرف قندیلیں لگی ہوئی ہیں، روشنیاں ہیں، شاندار مکانات ہیں۔ فرمایا نہیں تم نے صحیح کام کیا، جب تمہارا گھر شاندار ہے تو اللہ کا گھر بھی شاندار ہونا چاہیے۔ چلو بھائی، یو پی میں تو میں نے اللہ کے گھر دیکھے، لیکن راندیر آ کے اللہ کے بنگلے دیکھے۔ راندیر میں تو اللہ کے بنگلے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت شاندار بن گیا۔ اب یہ شاندار مسجد کو جاندار بنانا آپ کا کام ہے۔ نمازیں ہوں گی، تہجد ہوگی، اشراق ہوگی، چاش ہوگی، مسجد والے 8 اعمال انشاءاللہ مسجد میں انجام دیے جائیں گے تو یہ مسجد آفت میں کامیاب ہوگی۔ پھر دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے بہت مال دیا تھا، جیسے ابھی مولوی آصف صاحب نے کہا کہ ہمارے شعیب بھائی اور معاذ بھائی، ان دونوں حضرات نے کہا کسی کی کوئی رقم نہیں لینا ہے، ہم اپنے مال حلال سے اللہ کا گھر بنائیں۔ پھر بھی لوگوں نے اپنے شوق سے دیا، انہوں نے منظور بھی کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مسجد بہت بوسیدہ ہو گئی، اس کو نئی بنانے کی ضرورت۔ چنانچہ مسجد نبوی کو شہید کیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیاں امپورٹ کی، ساکھ کی لکڑیاں
امپورٹ کی وہاں نہیں ہوتی تھی مدینے میں. مدینے میں الگ قسم کی لکڑیاں ہوتی تھی، غابہ سے لائی جاتی. اور پتھر ماربل منگوائے، بہترین پتھر امپورٹ کیے، مسجد جو ہے بہترین بن گئی. تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کر دیا، بھئی یہ تو کسرا کا محل بنا دیا تم، یہ تو قیصر کا کوئی پیلیس بنایا آپ نے کہ اللہ کا گھر بنایا. ایسی سب اندر محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خرچ میں نے بیت المال سے نہیں کیا، اپنے پیسے سے کیا. نمبر 2، ذرا حدیث سنو. جیسے قرآن کا شان نزول ہوتا ہے نا، اس طرح حدیث کا بھی شان نزول ہوتا ہے. اب یہ حدیث شریف جو میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہے بخاری شریف میں، اس کے الفاظ تھوڑے مختلف پڑھے میں نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجد، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی. مسجد کے معنی سجدے کی جگہ. جس میں لفظ للہ بڑا اہم امپورٹنٹ لفظ، ویری امپورٹنٹ، بلکہ کہنا چاہیے موسٹ امپورٹنٹ. من بنا مسجدن للہ، جس نے سجدے کی جگہ اور مسجد بنائی اللہ کے لیے، بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ، تو جیسا اس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق جنت میں اس کو بہترین محل عطا فرمائے. آپ سمجھے نہیں بات؟ ہم نے ہماری حیثیت کے مطابق اینٹ، ریتی، پتھر، کپچی، سیمنٹ، پتھر لگا کر ہم نے مسجد بنائی، ہماری جو حیثیت تھی. لیکن اللہ کا خزانہ بہت وسیع ہے، وہ وہاں کے مٹیریل سے بننے والی مسجد پیلیس ہوگا. ہم نے یہاں کے مٹیریل سے مسجد بنائی، اللہ جنت کے مٹیریل سے، اور اللہ کا خزانہ بہت ہے. دیکھا کہ اس نے دل کھول کر لگایا تو اللہ دیں گے بھی جو محل وہ شاندار ہو. تو اچھی مسجد بنانا، حسین مسجد بنانا، خوبصورت مسجد بنانا تاکہ اس میں دل لگے، اس لیے کہ ہم اس میں عبادت کریں. اب یہاں دعوت کی لائن کی محنت کرو، یہ محنت کرو کہ یہ مسجد فل ہو جائے، چھوٹی پڑ جائے، اور یہ حضرات دوسرا منزل اوپر چڑھانے کی فکر کریں. یہ علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری، ایک ذمہ داری آپ نے پوری کر دی کہ مسجد کو بنانا تھا، وہ بنایا الحمدللہ. آپ نے اپنی صلاحیتیں لگائی، جوانوں نے لگائی، جیسے کہ حضرت مولانا نے فرمایا. ان حضرات نے اپنا مال لگایا، آج قربانی دے کر یہاں تک اس گھر کو بنا ہوا دیکھنے کے لیے تشریف لائے، دوگانہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے. اور ہم سب بھی یہاں نئی مسجد میں اللہ کے گھر میں کہ اللہ کے یہاں فوٹو نکالی جائے گی تو پتا چلے گا کہ بھئی کون کون آیا تھا. میرا نیا گھر بنا تھا تو نماز پڑھنے کون کون آیا تھا. آپ تمام حضرات اس سلسلے میں تشریف لائے. میں بانی مسجد جو ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. جن حضرات نے جس لائن سے جیسی جیسی محنت قربانیاں دی ان کو مبارکباد دیتا ہوں.
جنہوں نے مال لگایا، جان لگائی، صلاحیتیں لگائی، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جو ذریعہ بنے، جیسے مولانا عبدالسلام صاحب، مولانا آصف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ محنت کی، قربانیاں دی اللہ کا گھر کھڑا کرنے میں۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا گھر، ابھی میرا بمبئی جانا ہوا تھا، وہاں ایک مسجد بنی، 12 کروڑ کی مسجد 2 سال میں بنائی، اور مسجد کو اوپن کیا جس دن، اس دن عورتوں نے بھی چونکہ پیسے لگائے تھے تو عورتوں کو نماز پڑھنے کا موقع دیا گیا۔ تو عورتیں آئیں، انہوں نے نماز پڑھی، دعا کی، اور جاتے جاتے 8 لاکھ روپیہ کیش جو ہے دے کے گئی۔ دوسری مرتبہ پھر بلائے ان کو تو 5 لاکھ روپیہ کیش دیا۔ 30 تولہ سونا فوری طور پر دیا، زیورات سب نکال کے رکھ دیے، اور 30 تولہ سے زیادہ چاندی دی، اور اللہ کا گھر آباد ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو بھی آباد فرمائے، اور اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے، اور ان حضرات کو مزید اموال سے اور برکات سے نوازے اللہ، تاکہ اور بھی اللہ کے گھر بننے کی ضرورت ہے جگہ جگہ، اللہ تعالیٰ وہاں وہاں اپنے گھر قائم فرمائے، اور لوگوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک پکا نمازی بنائے، 100% نماز پڑھنے والا بنائے۔ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی طالب علمانہ معروضات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہم انا نسألک دوام العافیہ، تمام العافیہ۔ اللہم انا نسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ اس مسجد کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ جن حضرات نے اپنی گاڑی کی کمائی لگا کر اسے بنایا، پائی پیسہ جو بھی لگایا، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ مزید برکتوں سے مالا مال فرما لے۔ اے اللہ اس پر جو آخرت میں تو نے وعدے فرمائے ہیں وہ بھی عنایت فرما، عطا فرما۔ اے اللہ علاقے کے لیے اس سرمایے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اہل بستی کو 5 وقتہ نمازوں میں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں نمازوں کو جاری فرما۔ اے اللہ یہ مسجد شاندار بنی، اب اسے جاندار بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مسجد بن گئی، اب ہمیں نماز بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے والا، نماز کی دعوت دینے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں دیندار بنا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، دامے درمے سخونے قدمے، جس طرح سے جس نے جیسا تعاون فرمایا، اللہ ان تمام کو قبول فرما اور اس کے بہترین بدلے دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ حاضرین کا تشریف لانا قبول فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہلو، انشاءاللہ 8:50 پر نماز ہوگی، اور نماز کے بعد مہمان حضرات کھانا کھا کر تشریف لے جائیں۔ جو نڑود گاؤں کے ہمارے باشندے ہیں